نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ عزیز سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دے اس جمعۃ المبارک دا عنوان ہے دو نعریاں دی صحیح تشریح بمطابق عقائد اہل سنت۔ ایک نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور ایک نعرہ ہے بے گناہ بے خطا سیدہ سیدہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ عزیزان محترم، یہ دو نعرے، ایک نعرہ صحابہ پاک دی عزت اور عظمت شان اور مرتبت کا اظہار کرتا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور دوسرا نعرہ اہل بیت اعظام بلکہ ام السادات تمام سادات دی اماں پاک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی محبوبہ شہزادی، پیاری شہزادی، خاتون جنت سلام اللہ علیہ دی شان و عظمت اور رفعت دے اظہار واسطے ہوئے انہاں دو نعریاں نو اس طرح بعض لوگاں نے ونڈ دیتا ہے کہ کچھ لوگاں نے یہ سمجھے ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ فلاں لوگاں دی چھیڑے، تے کچھ لوگاں نے سمجھے ہے کہ بے گناہ بے خطا سیدہ سیدہ یہ فلاں لوگاں دی چھیڑے، اور بدقسمتی دے نال دوویں پاسے اہل سنت دے کثیر خطباء، ائمہ، علماء اور عوام موجود اللہ ماشاءاللہ۔ اگر کسی دے اندر صحیح معنی دے اندر اہل سنت دے عقائد دی سمجھ ہے تو ایسا گروہ نہ اس نعرے نو اپنی چیڑ سمجھ جائے نہ اس نعرے نو اپنی چیڑ سمجھ جائے۔ تو دوواں نعریاں دا جڑا صحیح محمل ہے مانوی اعتبار دے نال مطابق عقائد اہل سنت وہ انشاءاللہ تعالی واضح کر دیتا جائے گا، تاکہ جڑے لوگاں نو کسی قسم دا خدشہ ہے نا کسی بھی نعرے دے بارے وہ انہاں دا خدشہ دور ہو جائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اہل سنت نو صراط مستقیم عطا فرمایا ہے، سیدھا راستہ عطا فرمایا ہے، اور رافضیت تے خارجیت تو رب سونے محفوظ عقیدے اہل سنت نو عطا فرمائے ہیں۔ رافضیت آکھیا جاتا ہے کہ صحابہ دی محبت، اہل بیت دی محبت دا دم بھرنا تے صحابہ اکرام دے اتے نعوذ باللہ من ذالک تان و تشنید راہ کرنا، انہوں رافضیت آکھیا جاتا ہے۔ سادے لفظاں دے وچ ان سمجھ لو کہ اہل بیت دی تعریف کرنا تے صحابہ پاک دی تعریف نو نہ پچا سکنا، انہوں رافضیت آکھیا جاتا ہے۔
تے خارجیت آکھیا جاندہ ہے صحابہ دی شان و عظمت تے انہاں دی سربلندی دا ذکر کرنا تے اہل بیت دی شان برداشت نہ کر سکنا، انہوں خارجیت آکھیا جاندہ ہے۔ اہل سنتوں نے جیڑے صحابہ اور اہل بیت نو انہاں دی شانہ دے مطابق من دینا۔ جیڑے لوگ اعتراض کر دینے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی اے نعرہ درست نہیں، انہاں دا ایک بڑا بڑا اعتراض ہوئے وہ کہندے نے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی پاک دا نام لے کے انہاں نو جنتی کیا ہے، جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ نعرہ درست نہیں، وہ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کا نام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کر کے ان کو بشارت دی ہے جنتی ہونے کی، ان کو تو جنتی کہا جا سکتا ہے، باقیوں کو جنتی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ان کی ایک غلط فہمی ہے۔ عزیزان من، جنتی ہونا ایک ہے قطعی اعتبار سے اور ایک ہے جنتی ہونا حسن ظن کے لحاظ سے۔ قطعی جنتی وہی ہوتا ہے جو خود رسول ہو یا پھر رسول معظم جس کو جنتی فرما دیں گے وہ قطعی جنتی ہو۔ یہ معین فرد کے متعلق ہے، لیکن کسی گروہ اور جماعت کے بارے میں، کسی گروہ اور جماعت کے بارے میں جنت کی قطعیت کا فیصلہ یہ بھی ہمارے اسلام نے کر دیا ہے۔ جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسلمان قطعی طور پر جنتی ہے، ہر اللہ کا ولی قطعی طور پر جنتی ہے، ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قطعی طور پر جنتی ہے۔ ایک ہے نام معین کر کے لینا، ایک ہے ایک جنس کے فرد کی طرف باعتبار فرد قطعی جنتی ہونے کا حکم لگانا۔ ہم ایک فرد معین مشخص کی بات نہیں کر رہے، جب بات ہوگی فرد معین مشخص کی تو پھر وہاں پر دلیل علیحدہ چاہیے ہوگی، ورنہ اجمالی دلیل ہی کافی ہے کسی فرد پر قطعی جنتی کے حکم لگانے کی۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ ہر صحابی نبی، تو اولاً اسی پر ہی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ صحابی نبی ہوگا ہی وہی جو عند اللہ صحابی ہوگا، تو وہ قطعی جنتی ہے۔ اب اگر نام لیں گے کہ فلاں صحابی رسول، کیا وہ قطعی جنتی ہیں یا نہیں، اس کے لیے علیحدہ دلیل چاہیے ہوگی۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ یعنی ایک ہے باعتبار صفت فرد کا نام ذکر کرنا، ایک ہے اس کا نام جو معین مشخص کرتا ہے اس کو، اس میں ذات کے لحاظ سے کسی صحابی کو اس میں ذات کے لحاظ سے ہم قطعی جنتی اس وقت کہیں گے جب ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود ہوگی، جیسے ابو بکر فی الجنہ، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر، صدیقیت کبریٰ کا تاج پہننے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم قطعی جنتی سمجھتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں آپ کے قطعی جنتی ہونے کا۔ یہ ہم اس میں ذات کے ساتھ قطعی جنتی ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور ایک ہے اس میں صفت کے ساتھ۔ جب ہم کہیں گے نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جو صفت صحابیت کے ساتھ متصف ہوگا وہ جنتی ہے، اور وہ قطعی جنتی ہے۔
جس طرح کہ ہر مسلمان قطعی جنتی ہے، یقیناً جنتی ہے، بغیر کسی شک بغیر کسی شبہ کے ہر مسلمان قطعی جنتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں اس چیز کا ارشاد آ گیا ہے کہ جو بھی صاحب ایمان ہے وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ ایک بات الگ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے فلاں شخص معین، یہ ایک الگ فیصلہ ہے۔ لہٰذا ہر صحابی نبی قطعی جنتی، ان الفاظ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم صفاتی لحاظ سے ہر صحابی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں گے کہ ہر صحابی نبی قطعی جنتی ہے۔ یہ اس میں صفت پر ہم حکم لگا رہے ہیں۔ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اس میں ذات اور اس میں صفت میں فرق نہیں سمجھ رہے۔ جب اس میں ذات اور اس میں صفت کا فرق سمجھیں گے تو حکم کا فرق ان کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اس طرح جو سیدہ پاک کے بارے میں ایک چند عرصے سے ایک بات چل رہی ہے باغ فدق کے معاملے میں کہ آپ نے جا کر مطالبہ فرمایا خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدس میں، تو وہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو باغ فدق کا معاملہ تھا اس میں آپ کی تملیک جو ہے نہ کی، آپ کی ملکیت نہ کی، تو اس میں بعض لوگوں سے یہ جملہ نکل گیا کہ جس وقت آپ مطالبہ فرما رہی تھیں اس وقت آپ خطا پر تھی۔ تو بعد میں انہوں نے وضاحت بھی فرمائی اس چیز کی کہ بھئی وہ خطا اجتہادی مراد ہے۔ تو اس پر میں محاکمتاً ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد ایک انتہائی انتشار اہل سنت کے اندر کھڑا کر دیا گیا۔ ایک طبقے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جس نے خطا کی نسبت سیدہ سلام اللہ علیہا کی طرف کی ہے یہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ دوسرے لوگوں نے سارا ایڑی چوٹی کا زور اسی بات پر لگا دیا کہ نہیں جی خطا کی نسبت درست ہے اور خطا کی نسبت آپ کی طرف کی جا سکتی ہے، پاکان بارگاہ کی طرف خطا کی نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں رہا۔ اس میں ایک بنیادی عقیدہ ہے، وہ یہ سمجھ لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے۔ معصوم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے خطا واقع ہو سکتی ہے، ممکن ہے، اس کو کہتے ہیں امکان خطا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ خطا ممکن ہے، لیکن خطا ممکن ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خطا واقع بھی ہو۔ ہم میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ممکن ہیں، گناہ کئی قسم کے ہیں کہ جو ہمارے لیے ممکن ہیں، لیکن وہ ضروری تو نہیں کہ واقع ہوں تب جا کر ممکن ہونے کا عقیدہ بنے گا۔ تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا، ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نے جس وقت مطالبہ فرمایا آپ اس وقت خطا اجتہادی پر نہیں تھی، یعنی ایک واقعہ معینہ کے اندر، ایک حادثہ معینہ کے اندر آپ کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں خطا ممکن ہونا یہ عقیدہ ہے، خطا واقع ہو گئی یہ تو کوئی عقیدہ نہیں ہے، نہ کسی امام نے اس کا بیان کیا ہے۔ تو اس پر اڑ جانا کہ نہیں بھئی خطا واقع ہوئی ہے، تو یہ میرے خیال میں اہل سنت کے جو وسیع تر مفادات ہیں یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، ہوا ہے بلکہ ایسا۔ تو میں یہ گزارش پیش کروں گا دونوں قسم کے گروہ کے جو علماء ہیں ان کی بارگاہ میں کہ آپ اہل سنت کے موجودہ حالات کا تقاضا دیکھتے ہوئے اس چیز پر نظر ثانی فرمائیں۔ ایک گروہ مسلسل اس چیز پر دلائل دیے جا رہا ہے کہ خطا ممکن ہے،
اچھا دعویٰ کیا کہ خطا واقع ہوئی اور دلیل دے رہے ہیں کہ خطا ممکن ہے، تو بھئی امکان خطا جو ہے وقوع خطا کو مستلزم نہیں ہے، یہ ایک اصول کی بات ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عدم وقوع کا قائل ہے تو اس کو عدم امکان کا قائل نہیں کہا جا سکتا۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جو ایک شخص عدم وقوع کا قائل ہے آپ اس کو کہیں کہ یہ عدم امکان کا قائل ہے، لہذا یہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے عصمت انبیاء کا، یہ اس پر ڈاکہ زنی مار رہا ہے اور یہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اہل بیت اطہار کو بھی معصوم سمجھتا ہے، تو یہ بھی ناانصافی ہی شمار ہوگی۔ تو یہ ناانصافی جانبین سے جو ہے اس کا خاتمہ اہل سنت کے اندر ضروری ہے تاکہ اتحاد اہل سنت جو ہے وہ برقرار رہ سکے، ورنہ انتشار بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر یہ نعرہ لگا رہا ہے کوئی شخص کہ بے گناہ بے خطا سیدہ سیدہ، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ سیدہ پاک سے کوئی خطا ممکن نہیں ہے، کیونکہ عدم امکان یہ خاصہ صرف انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حادثہ معینہ کے اندر آپ سے خطا واقع نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ایک آسان سی توجیہ ہے، میں عرض کر دیتا ہوں جو ہمارے دل دماغ میں آئی ہے، خدا کرے کہ یہی بہتر ہو، کہ جب سیدہ سلام اللہ علیہا نے مطالبہ فرمایا باغ فدق کیا کہ یہ باغ میرے والد محترم کے زیر تصرف تھا، تو حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف تھا، تو یہ اب ہمارے زیر تصرف کیا جائے، تو آپ نے یہ مطالبہ جو فرمایا یہ اظہار حقیقت کے لیے مطالبہ فرمایا۔ اظہار حقیقت کیا ہے کہ جو بعد میں کھل گئی سب کے سامنے، کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی جو موروثہ اشیاء ہوتی ہیں، جو ان کی مملوکہ اشیاء ہوتی ہیں، تو ان کی وراثت جو ہے وہ جاری نہیں ہوتی، وہ آگے اولاد میں وراثتاً منتقل نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ واضح کرنے کے لیے سیدہ پاک نے مطالبہ فرمایا، اور پھر اس میں یہ بھی ایک نقطہ مضمر تھا کہ سیدہ پاک مطالبہ کر کے آپ نے قیامت تک کے لیے یہ بات واضح کر دی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کی طرف سے ان پر کوئی جبر نہیں تھا کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز ہی نہیں اٹھا سکتی تھی، بلکہ اگر وہ ان کا حق حقیقت میں بنتا ہوتا تو بغیر آواز اٹھانے کے وہ ان کو پیش کر دیا جاتا۔ آنے والی نسل کو یہ بتایا گیا کہ سیدہ پاک نہ مجبور تھی، بلکہ آپ نے یہ بات واضح فرما دی کہ یہ ہمارا حق بنتا ہی نہیں تاکہ میرے بعد کوئی شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی نہ اٹھائے کہ اہل بیت کا حق کھا گئے۔ سیدہ نے مطالبہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق سرکار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارک پیش کی کہ اس طرح یہ وراثتاً منتقل نہیں ہوگا، تو وہ مسئلہ امت کے سامنے واضح ہو گیا۔ میرے والد ماجد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہی موقف تھا، آپ فرماتے تھے کہ سیدہ پاک اگر یہ سوال نہ کرتی تو امت کو یہ اس مسئلے کا علم نہ ہوتا۔ تو اظہار مسئلہ کے لیے، اظہار حقیقت کے لیے آپ نے مطالبہ فرمایا، نہ کہ اس کو اپنا حق سمجھ کر آپ نے مطالبہ فرمایا۔ اگر اپنا حق سمجھتی ہوتی تو پھر خطا اجتہادی کی نسبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ خطا اجتہادی کی نسبت کر سکتے تھے، جبکہ صوفیاء کا مسلک یہ ہے کہ آپ نہ اس کو اپنا حق سمجھتی تھی، صرف اظہار حقیقت کے لیے آپ نے مطالبہ فرمایا تاکہ قیامت تک کے لوگوں کے سامنے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ بے عیب ثابت ہو جائے۔ آپ پر یہ الزام نہ لگایا جا سکے کہ آپ نے اہل بیت اطہار کا حق جو ہے وہ مارا، اہل بیت اطہار کی حق تلفی کی ہے، یہ الزام خلافت صدیق اکبر پر نہ آئے، تو اس لیے اظہار حقیقت مقصود ہے۔ تو میں یہ دست بستہ علماء کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ اگر کوئی نعرہ یہ لگا رہا ہے کہ بے گناہ بے خطا سیدہ سیدہ، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہ
سمجھیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک سیدہ پاک کو معصوم قرار دے رہا ہے، یا وہ انبیاء علیہ السلام کی طرح وہ ان کو معصوم اور معصوم عن الخطا قرار سمجھتا ہے، تو یہ ایک الزام بے بنیاد ہے۔ وہ ایک حادثہ معینہ کے لیے انہوں نے نعرہ بنایا ہے کہ اس واقعہ میں، اس حادثہ معینہ میں سیدہ پاک سے خطا واقع نہیں ہوئی، اور ہمارا بھی یہی موقف ہے۔ آخر کے اندر ضمیمہ کے طور پر مسئلہ ایمان ابی طالب کے بارے میں کچھ عرض کروں گا کہ اس وقت یہ بھی ایک بہت عجیب سا مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، فقیر یہ سمجھتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عنہ قریب اس پر عربی زبان میں ایک مقالہ بھی لکھ کر علماء کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تاکہ یہ جو ایک انتشار ہے، یہ انتشار جو ہے کم کیا جا سکے، کہ ایمان ابی طالب کا مسئلہ ایمان ابوین کریمین پر قیاس کیا جائے۔ ایمان ابوین کریمین ائمہ کرام جو علماء ہیں، اجلہ اکابر علماء متقدمین جو ہیں، ان کے ہاں اس کے بارے میں کچھ تبصرہ اور طرح کا ملتا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کا مسئلہ، اور متاخرین علماء نے اس کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا، اور اس میں یہ انہوں نے فرمایا کہ اتنا کہیں گے کہ یہ مسئلہ متقدمین علماء پر منکشف نہ ہو سکا جس طرح کے متاخرین علماء پر منکشف ہوا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے کئی مسائل ہیں، درجنوں ایسے مسائل مل جاتے ہیں کہ جن میں متقدمین علماء کی رائے کی اتباع نہیں کی جاتی، متاخرین علماء کی رائے کی اتباع کی جاتی ہے۔ اس میں اگر امت مسلمہ کا کوئی فائدہ نظر آتا ہو تو میں یہ گزارش کروں گا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا حضور ایمان ابی طالب کے معاملے میں جو ایک خلفشار اہل سنت کے اندر ڈالی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ایک گروہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جو ایمان ابی طالب کا قائل نہیں ہے وہ خود کافر ہے، اور ایک گروہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جو ایمان ابی طالب کا قائل ہے وہ رافضی ہے، وہ سنی نہیں ہے۔ تو اس قسم کی شدت جو جانبین میں پائی جا رہی ہے، اس شدت کو کنٹرول کیا جائے۔ پہلے ہی علماء عوام اہل سنت کثیر انتشارات اور اختلافات کا شکار ہے، تو مزید اس قسم کے متشدد رویے جو ہیں وہ جانبین سے نقصان کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک واضح ہمارے پاس نظیر موجود ہے، مسئلہ موجود ہے، مسئلہ ایمان ابوین کریمین، تو ہم اس کو اس پر قیاس کر لیں۔ متقدمین علماء کے بارے میں بھی ہم زبان دراز کرنے کی اجازت نہ دیں، اور متاخرین جو اس کو اگر ثابت کر رہے ہیں تو اس بات کے اندر بھی اس قسم کے رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں کہ بھئی جو ایمان ابی طالب کا قائل ہے وہ سنی نہیں ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے۔ ابھی سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تحقیقات سبحان اللہ ہم ان کو دل و جان پر لکھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سید اعلیٰ حضرت نے جو کسی مسئلہ کے اندر تحقیق پیش کی ہے وہ ہم مسلمات اربع میں نہ دیکھیں۔ اگر وہ تحقیق مسلمات اربع میں ضروریات دین کے درجے میں ہے، یہ ضروریات مذہب اہل سنت کے درجے میں ہے، تو پھر اس کو اسی درجے میں رکھا جائے۔ اگر وہ ثابتات یا ظنیات محتملہ کے درجے میں ہے تو اس کو اسی درجے میں رکھا جائے گا۔ لہٰذا ایمان ابی طالب کے بارے میں جو ایک موجودہ صورتحال بنائی جا چکی ہے، اس سے خدا را اس سے گریز کریں، اور میں علماء اہل سنت کی بارگاہ میں دست بستہ یہ گزارش کروں گا کہ اس پر ایک ایسا موقف اختیار کریں کہ جانبین پر تشدد کے جو فیصلے ہیں، تشدد کے متشدد جو احکام ہیں وہ نہ لگائیں، نہ اس جانب والے اس جانب پر لگائیں نہ اس جانب، یعنی قائلین جو ہیں اور قائلین بالعدم اور قائلین بالوجود دونوں ایک دوسرے کے بارے میں منصفانہ رویہ اختیار کریں، اور اس کی مثال اور اس کی نظیر جو ہے ہمارے پاس موجود ہے مسئلہ ایمان ابوین کریمین کی۔ آخر کے اندر ایک مثال
اتحاد کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی علاقائی مسئلہ بنتا ہے، بجلی پرابلم بن جاتا ہے، گیس پرابلم بن جاتا ہے، الیکٹرانک مسئلہ بن جاتا ہے، تو احتجاج کے لیے عوام اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے، اہل علاقہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے۔ تو کبھی اس میں امتیاز کیا ہے ہم نے کہ بھئی یہ سنی ہے، یہ محلے دار وہابی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اب یہ اکیلا جائے؟ ایسا ہوتا ہے؟ بلکہ احتجاج ہم ایک ہو کر کرتے ہیں۔ کیوں؟ مسئلہ علاقائی ہے، اور وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا نقصان اور جس کی زد میں ہم مجموعی طور پر سب آئے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ایک اپنے اندر وسعت ظرفی پیدا کریں، وسعت نظری پیدا کریں۔ آپ یہ دیکھا کریں کہ یار یہ جو مسئلہ حادثہ ہمارے درپیش ہے، اس مسئلہ اور اس حادثہ کے لیے ہمیں کس نوعیت کا اتحاد چاہیے، ہمیں کس نوعیت کی وحدت اور یگانگت چاہیے۔ اب حالیہ مسئلہ دیکھ لیں فلسطین کا۔ میں نے ایک جگہ پر بات کی، میں نے کہا کہ یہ 57 اسلامی ممالک متحد ہو کر اپنی افواج کے ذریعے اسرائیل کے خلاف سخت کارروائی کریں، اور یہ متحد ہو کر اقوام متحدہ کو سخت جواب دیں۔ تو ایک ریٹائر فوجی بیٹھے ہوئے تھے، میری گفتگو سن رہے تھے، انہوں نے کہا واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مولانا، تم یہ کہتے ہو 57 اسلامی ممالک کی افواج متحد کیوں نہیں ہو رہی؟ کبھی تم نے بھی متحد ہو کر یہ ریلی نکالی ہے، آواز بلند کی ہے؟ سنیوں کے اندر کئی ریلیاں نکلی ہیں۔ یعنی عجیب سی بات ہے، ایک عجیب سا تماشا ہم نے بنا رکھا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے یار یہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے۔ اگر یہ مسئلہ علاقائی نوعیت کا ہے، قومی نوعیت کا ہے، تو اس کو قومی نوعیت کے لحاظ سے اتحاد کر کے ہم اس کا حل نکالیں۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ دیکھے گا کہ یہاں پر جب وہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ سنی ہے۔ اب جب عراق پر حملہ کیا تھا تو شیعوں کو بھی اس نے ساتھ میں ختم کیا، سنیوں کو بھی ساتھ میں ختم کیا۔ افغانستان پر جب حملہ آور ہوا تو اس نے یہ تو نہیں تقسیم کی تھی یہ دیوبندی ہیں، یہ سنی ہیں، یہ شیعہ ہیں، سب کا ہی ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی اس نے۔ تو بھئی جو ہمارے آپس میں ٹھیک ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دیوبندی، وہابی اور شیعہ جو ضروریات دین کے منکر ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کو مسلمان ہرگز نہیں کہہ سکتا میں، لیکن بات میں کر رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسلمان کے ساتھ ہی اتحاد کریں۔ ارے امور اسلامیہ، امور ایمانیہ، ایمانیات کے اندر اتحاد مسلمان کے ساتھ ہوگا۔ جو قومی مسائل ہیں، جو ایک ملی مسائل ہیں، جو ایک اقوام عالم کے مسائل ہیں، ان کے اندر تو آپ کافروں سے بھی ایک اتحاد کر سکتے ہیں۔ کیا اقوام متحدہ نہیں بنائی ہوئی انہوں نے؟ اقوام متحدہ کیا جب ہمارے اوپر ہندوستان حملہ آور ہوتا ہے تو کیا چین اور روس سے ہم مدد نہیں لیتے ہیں؟ کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ علاقائی مسئلہ ہے۔ چین اور روس کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں پاکستان کا تعاون کر کے بھارت کے سامنے جو ہے وہ ایک دیوار نہیں کھڑی کروں گا تو بھارت جو ہے وہ مجھے بھی نقصان پہنچائے گا۔ تو وہ چین اور روس والے بھی مسلمانوں کے ساتھ ایک ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک اپنے اندر اصول سیکھنے کی جو ہے وہ ہمت پیدا کریں۔ یہ دیکھا کریں کہ اگر کوئی شخص کسی معاملے میں کسی کے ساتھ مل جل رہا ہے تو یہ دیکھیے کہ وہ کن مقاصد اور کن نکات کی بنا پر مل جل رہا ہے۔ اب کیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ پر حملے کو روکنے کے لیے آپ نے یہود کے ساتھ معاہدے نہیں فرمائے، اور اس کو ایک سیاسی اتحاد کی صورت آپ نے جو ہے وہ ظاہر فرمایا یہود کے ساتھ۔ بنی قریظہ یہود تھے، ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ جب مشرکین مکہ آ کر حملہ آور ہوں گے تو اس وقت ہم مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ تو اس لیے یہ جو لوگ بعض کہہ دیتے ہیں اچھا جی دیکھو یہ صلح کلی والے ہو گئے، اوہ اللہ کے بندے
تمہیں نہ صلح کلیت کا پتہ، نہ اتحاد کا پتہ، نہ قومیت کا پتہ، نہ امت کا پتہ، نہ ملت کا پتہ۔ خدا را ضروریات دین کو سیکھو، ضروریات مذہب اہل سنت کو سیکھو، مخالفت اور اختلاف ان کو الگ الگ جانو۔ جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں مخالفت نہیں کرنی ہوتی، اور جہاں پر پھر کسی ایک مفاد عامہ کی خاطر وحدت اور یگانت چاہیے ہوتی ہے وہاں مل کر اتحاد کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اب مثال کے طور پر ہم کسی مسئلے میں بات کر رہے ہوں آپس میں، اور دروازے کے اندر کوئی باولا کتا جو ہے نا وہ گھسنا چاہے، تو ہم سارے اختلاف بھلا کر تو دروازہ بند کرنے کی طرف کوشش کریں گے کہ نہیں؟ سب کے سب مل کر دروازہ بند کریں گے، دروازے کی طرف سب مل کر لپکیں گے۔ کیوں؟ کہ اب ہمارے مفادات عامہ کا نقصان ہونا ہے۔ ہمیں اس نے یہ نہیں دیکھنا کتے باولے نے کہ یہ جناب اس مسئلے پر بات کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دوں اور اس کو میں کاٹ لوں۔ تو عزیزان محترم، اتحاد اہل سنت، اتحاد امت، بلکہ اتحاد اقوام کا ذہن ہے ہمارا۔ جو ہمارے اہل سنت کے ساتھ ابھی روابط سے گھبرا رہے ہیں بیچارے، ان کا اس وقت کیا بنے گا جب ہم اتحاد اقوام کی بات کریں گے، جب ہم لعنتی اقوام متحدہ کے مقابلے میں ایشیائی ممالک کے اتحاد کی بات کریں گے، اس وقت اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ ہر چیز ایک اصولوں کے اندر دیکھی جائے تو انشاءاللہ تعالی ہر مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی۔